کے علاوہ آپ جون سا درود چاہیں اس میں شرک اور بدعت نہ ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اکیلے پڑھنا بہتر ہے؟ نہیں، بدعتی کوئی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ امام اگر بدعتی ہے اور سنت کے مطابق اس کی نماز بھی نہیں ہے، جیسے اس کے اساتذہ نے سکھائی ویسے ہی ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو ارکان پورے ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا تیز نماز پڑھاتا ہے کہ نہ سجدے میں کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، نہ رکوع میں کوئی پڑھی جاتی ہے، بلکہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم ایک دفعہ لاہور سے آ رہے تھے تو یہ موٹر وے پہ جو جگہ بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، وہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں اور محترم حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ اب جماعت کھڑی تھی اور وہاں جو امام تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، ہم نے پیچھے نماز شروع کی تو حقیقت ہے کہ ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ابھی ہم پہنچے ہیں تو اللہ، اچھا ہم فاتحہ مکمل کر کے رکوع جانے لگے ہیں تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ہمارا بھی رکوع رہتا تھا، تو آپ سب میرے ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے وہ نماز چھوڑی امام صاحب والی اور اپنی نماز پھر وہ پڑھنے لگے کہ اس طرح کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کوئی امام سکون سے آرام سے نماز پڑھاتا ہے، مسلمان ہے، بدعتی کیوں نہ ہو، دیوبندی یا بریلوی ہو، تو اگر آپ اس کے پیچھے پورے ارکان اور فرائض کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ فرائض اور ارکان کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی الگ نماز پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کریم، اچھا اس کے حوالے تو بہت ہیں میرے ذہن میں، لیکن میں صرف ایک بات کہہ دوں، کیونکہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں نا کئی بڑے سخت ہیں۔ محترم حافظ عبداللہ صاحب بھاولپوری، پیر سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ سندھ والے، اور ہمارے ایک دوست تھے مولانا زبیر علی زئی، انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ اہل حدیث کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ حافظ عبداللہ صاحب بھاولپوری نے بھی لکھی، بڑے پیر صاحب سید بدیع الدین شاہ صاحب آف چنڈا انہوں نے بھی لکھی، اور مولانا زبیر علی زئی اور بھی کئی لوگوں نے لکھی ہے، لیکن یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں، ہمارے ساتھی بڑے عجیب بچی ہوں گے، بعد میں شاید میرے ارد گرد آ جائے جی یہ کیا آپ نے دروازہ کھول دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں جو اس طرح ہے، باب الصلاۃ خلف المبتدع والمفتون، خلف المبتدع والمفتون، اور یہ باب قائم کیا، آگے حدیث ذکر کی، حسن بصری کا ایک قول میں ذکر کیا کہ بدعتی آدمی اگر امام بن گیا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو، جو اس کا گناہ بدعت کا ہے وہ اس کے سر ہے، اور جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ اس کو بھی اجر دے گا، ہمیں بھی اجر دے گا، ہمیں اللہ گناہ نہیں شامل نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی بات آنے والی اس سے تلوی کا نماز قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جس پر ہم سب کا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب دین کا آنا ہے، یہ دین لکھا ہے تو میں کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جب دین کی بات آتی ہے
تو وضاحت فرمائیں. یہ کوئی ایسی وضاحت والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی دین تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے مسلمانوں کو بھی کہا ہے کہ تم ابراہیمی دین کے اوپر قائم رہو، کہ وہ دین توحید کا دین تھا اور وحی کا دین تھا. اس لیے ہم اپنی نسبت سیدنا ابراہیم سے کریں تو ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے انبیاء کے دین پر ہی تھے. جو توحید ہے اور جو ضروری عقائد ہیں وہ پہلے نبیوں کے اور ہمارے ایک ہی ہیں. اس لیے اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے. اگر گھر میں جگہ کم ہو، کمرے میں کوئی سامنے لیٹا ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس وقت سترے کی ضرورت ہوگی. گزارش یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو میں سوئی ہوتی تھی. وہ فرماتی ہیں ہماری امی جان سیدہ عائشہ کہ میں سوئی ہوتی تھی، آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور کمرہ ہمارا تنگ تھا. اتنا تنگ تھا کمرہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو خالی جگہ نہیں تھی سجدے کے لیے. تو ہماری اماں جی کہتی ہیں کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا نا تو آپ مجھے ہاتھ لگا دیتے پاؤں کو یا ٹانگ کو ہاتھ لگا دیتے تو میں اپنے جو پاؤں ہیں وہ سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر لیتے. جب 2 سجدے کر کے کھڑے ہوتے میں پھر سکون سے پاؤں پھیلائے اور میں سو جاتی تھی. رسول اللہ علیہ وسلم تو لمبی تہجد پڑھتے تھے جی. تو سیدہ عائشہ کا آگے سونا، جگہ کا کم ہونا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہی دلیل ہے. کیا بھائی بہنوں سے کا شخص کے اعمال نماز وغیرہ قبول ہو جائے؟ بہنوں سے کیا بھائی بہنوں سے کا ناراض ناراض شخص کے مال یہ ناراض ہے. کیا بھائی بہنوں سے ناراض، ماشاء اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ بغیر چشمے کے ابھی یہ صحیح بنا لیتے ہیں اور ہمیں یہ بھی لگا کر اردو کی سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ایمان میں، ان کی زندگی میں اللہ برکت فرمائے. اگر کوئی شخص بھائی بہنوں سے کوئی ناراض ہے تو کیا اس کے عمل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ قبول ہو جاتے ہیں؟ بھائی نماز، زکوٰۃ یہ الگ فریضہ ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رکھنا، صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ ان سے محبت کرنا، میل جول رکھنا، یہ الگ فرض ہے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو ثواب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا یہ قبول بھی کریں گے. اور وہ اگر اپنے عزیز و اقارب سے ناراض ہے تو نماز اس کی صحیح ہے، زکوٰۃ اس کی صحیح ہے، اور بھی نیکیاں جو ہیں وہ ان کی صحیح ہیں. اور اگر خوش ہے تو پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. تو اس لیے نماز قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یہ خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا، نام کا ساتھ بول دیں کہ وجیہہ بی بی جو بھی ہے. یہ لکھا ہونا کہ آج کل ہمارا نظام تعلیم جو ہے انتہائی خراب ہو چکا ہے. آج کل ہمارا نظام تعلیم انتہائی خراب ہو چکا ہے. وہ دین سے دوری کا آج سے بڑا سبب ہے. اس کے علاوہ بھی جو تعلیم وغیرہ نے ہمارے معاشرے کو بگاڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم یہ سب
جانتے بوجھتے بچوں کو اس اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے خطبے میں ایک دفعہ کہا تھا، شاید آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے نا، اس نے ہمارے بچوں کو ہم سے اغوا کر لیا ہے۔ شاید آپ کو یہ لفظ یاد ہو، ہمارے بچوں کو ہم سے چھین لیا ہے، اغوا کر لیا ہے۔ وہ بچے ہمارے نہیں رہے، اس لیے کہ جب ان کو الہاد پڑھایا جائے گا، ان کو شرک وہ پڑھایا جائے گا، اور جو اکابر صحابہ تھے، سیدنا ابو بکر کا نام نکالا، خالد بن ولید کا نام نکالا، اور بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ کے نام نکالے، اور کوئی جو کھیل میں کسی نے نمبر لیا اس کو لے آئے، کسی اداکارہ کو لے آئے، کسی اداکار کو لے آئے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اسکول پڑھانا بھی اب ایک ضرورت ہے، تو آپ اس کے اسکول کے ساتھ ساتھ اس کو ٹائم دیں، اور شام کے وقت آدھا گھنٹہ کم از کم ہر روز اس بچے سے کہ لائیے اپنا سبق دکھائیے جو آپ نے پڑھا ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ صفائی کرتے ہیں۔ جو گندگی، بدعت اور شرک اور الہاد اور لادینی کی وہ اسکول سے سیکھنے کا خطرہ ہے، اس بچے کو آپ خود گھر میں ٹائم دیں، اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ساتھ پڑھائیں، تاکہ وہ اس گندگی سے بچ کر وہ ہمارا بیٹا رہے اور مسلم رہے۔ یہ آپ سب بہت ضروری مسائل ہیں خواتین کے۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو بار بار کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا یا میں تمہیں فارغ کر دوں گا، اور اس کے اور کئی مرتبہ کہے ہیں تمہیں فارغ کر دیا، اور حتیٰ کہ وہ عدالت کے کاغذات لے آئے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مگر وہ آخر میں کہتا ہے کہ میری بیوی صلح کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ میں نے خطبے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایسے ایسے جاہل اور جڑ لوگ، میرے پاس بھی ایک آیا، لاہور سے کسی نے بھیجا، جی ادھر آپ صاحب کے پاس چلے جاؤ، شہر میں گنجائش نکلے، تو وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو 15 دفعہ طلاق دی، 15 دفعہ طلاق دیتا تھا پھر صلح کر لیتا تھا، طلاق دیتا تھا پھر صلح کر لیتا تھا، 15 دفعہ۔ اب مجھے کسی نے کہا کہ تیسری طلاق کے بعد تو وہ بیوی نہیں ہے، اور 15 سالوں میں اسی سے ہی بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ جوان ہو گئی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں جی، یعنی 15 طلاقیں آپ نے دی ہیں تو میں اب کیا کروں؟ اصل میں یہ جو خامد ہے نا، جو کبھی کہتا ہے میں نے فارغ کر دیا، اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو وہ طلاق ہوگی، اگر کہتا ہے کہ فارغ کر دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوگی، اگر کہے کہ فارغ کر دیا ہے اور نیت طلاق کی ہو تو پھر اس کو ایک طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد 2 دفعہ گنجائش ہے کہ عدت کے اندر اندر اپنی بیوی سے صلح کر لے، تو پھر کبھی لڑائی اور ماشاءاللہ جنگ ہو گھر میں تو سارا نسلہ اس بیچاری خاتون پر گرتا ہے، اور یہ جو جاہل اور احمق آدمی ہے، یہ کوئی اپنے آپ کو سزا دینے کی بجائے وہ اس خاتون بیچاری کو سزا دیتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی، اور حلالے کی کرسی پر وہ اپنی بیوی کو بٹھانا پڑتا ہے۔ یہ اس کی جہالت تھی۔ اس جیسا کوئی احمق شخص ہے جو ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دیتا ہے اور 15 طلاقیں دیتا ہے کہ میں نے صلح کر لی تھی۔ طلاق صرف 3 ہے، اس کے بعد جو کچھ وہ کرتا رہا ہے وہ لغو ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی، صلح ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہے۔ دوسری دفعہ جھگڑا ہوا، اس نے طلاق دی تو عدت کے اندر پھر صلح کر لی، یہ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اگر اس کے بعد اب اس کو طلاق دے گا تو یہ تیسری طلاق ہے،
ان کا نکاح بھی ختم ہے اور میاں بیوی کا تعلق بھی ختم ہے، صلح بھی نہیں ہو سکتی ہے اور نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے، نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہ اتنا لمبا سوال ہے، چھوٹے 3-4 سوالات ہیں نا ان کے۔ ہمارے ملک میں گلی گلی میں مسجد ہے اور ہر مسجد میں درس دیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ تباہی کے ادھانے پر ہے۔ کیا اس میں زیادہ قصور ہمارے میڈیا کا ہے تو واقعتاً جاہل ہیں، یا ان لوگوں کا اتنی مساجد میں ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود معاشرہ ایسی بے حیائی؟ بھائی یہی تو ہم روتے ہیں۔ خطیب کو چاہیے کہ وہ سارے مسائل سامعین کو سمجھائے، نکاح کے بھی، طلاق کے بھی، حلال کے، حرام کے، خطبوں میں سارے مسائل سمجھائے۔ اور کئی مسجدوں میں اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن جب ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ ہی نہیں پڑھتا، تو اس میں پھر علماء کا کیا قصور؟ وہ مسجد میں آتے ہی نہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم اور ترجمے کو عام کر دیں، حدیث کو، صحیح بخاری کو ہر گھر میں داخل کریں، ترجمے کی کلاس ہر گھر میں لگائیں۔ اگر انگلش پڑھانے کے لیے آپ کسی کو 10-10 ہزار روپے اور 15-15 ہزار روپے اس کو فیس دے کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہو انگلش کی اور ریاضی کی، تو آپ انہی بچوں کو مسلمان رکھنے کے لیے کوئی ٹیوشن رکھ کر خود بھی اس کلاس میں بیٹھیں، بچے کی ماں بھی بیٹھے، بیٹیاں بھی بیٹھیں، بڑی ہیں تو پردہ کر لیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھیں، ورنہ اسی طرح جہالت میں یہ لوگ ڈوبے رہیں گے اور ساری عمر بدکاری میں نکلے گی۔ جس نے 3 طلاق سے اوپر طلاقیں دے کر بھی اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ شخص بدکار بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم بھی دے اور اس کو دین عطا کرے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے بہت سے مرد حضرات کو معائنہ کی نیت سے دیکھنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ کیا یہ بھی گناہ ہے؟ ہاں، اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو خاتون ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں، لیکن اگر کوئی مرد ڈاکٹر مردوں کو نہیں ملتا، یعنی آدمی بیمار ہو گیا اور کوئی مرد ڈاکٹر اس کو میسر نہیں ہے، دور ہے یا دوسرے شہر میں ہے، تو پھر وہ مرد کو ہاتھ پکڑا کر یا آپریشن یا کوئی بھی اس طرح کا جو ڈاکٹر کو کرنا پڑتا ہے، مجبوری کی حالت میں کروا لے تو کوئی حرج نہیں۔ نہ خاتون پر کوئی حرج ہے کہ وہ مرد کو چیک کروا لے، اور نہ مرد پر کوئی حرج ہے کہ وہ عورت سے چیک کروائے، شرطے کہ شرعاً عذر ہو اور اس کے متبادل میسر نہ ہو تو پھر علاج کروانا جائز ہے۔ سر یہ سوال نمبر 9 کر دیں، یہ ضروری ہے، یہ پھر باقی اگلی میں ایک جوان لڑکی غالباً شادی کے وقت میں ہوں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد جتنے شادی شدہ لوگوں کو دیکھا، وہ شادی کے بعد صرف مسائل میں گھرے رہتے ہیں اور پوچھو تو کہتے ہیں بس صبر ہی ہے۔ جی جب لکھا دیا جائے کہ شادی بیٹا خود کو مار لو، بس ایسے ہی ہوتی ہے شادی، بس یہ باتیں مجھے شادی سے متنفر کرتی ہیں۔ تو آپ یہ باتیں نہ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، تو آپ شادی ضرور کریں تاکہ معاشرے کے اندر جو نیکی ہے وہ پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے۔ اس وجہ سے شادی نہ کرنا جی
بہن کی ہوئی ہے تو اس کا کیا حال بنا ہے، بھائی کی ہوئی ہے جو بہو آئی ہے ہمارے گھر اس نے آ کر کیا طوفان مچایا ہوا ہے، تو چلو اس طرح کی شادیاں میں نہیں کرتی، تو یہ غلط ہے۔ کوئی اچھے گھر بھی دیکھ لیں، کوئی اچھے گھر میاں بیوی جوڑا وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی زندگی ماشاءاللہ کتنی راحت سے گزرتی ہے، شادی کریں اور دیندار اخلاق والے آدمی سے کریں۔ 9 نمبر سوال۔ ایک شوہر جوانی جو اپنی بیوی پر زیادتی کرتا ہے، زیادتی مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، زبان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، شوہر کی بد کرداری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک مولانا کو کہتے سنا کہ اللہ نے جب طلاق کا حکم دیا تو صبر نہ کرنے سے طلاق لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے لیے آسانی کا مطالبہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے مگر اگر طلاق نہ لے سکے تو صبر کریں۔ جی خامد اگر زیادتی کرتا ہے، حکم تو یہ ہے کہ خامد اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھے اخلاق والا ہے۔ مردوں کو روک دیا ہے شریعت نے کہ وہ بیویوں کو، خواتین کو ماریں اور ان کو زخمی کریں یا ان کے چہرے پر تماشا ماریں۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہے، تو اس خامد کو سمجھانا چاہیے، اللہ کے خوف سے، ڈر سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ اس لیے صبر اور طلاق میں سے پہلے کیا اختیار کریں؟ پہلے صبر کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کو نصیحت کریں، جو خامد اس کا بدکار ہے اس کو نصیحت کریں، اور اگر نصیحت کے باوجود وہ سیدھا نہیں ہوتا تو پھر آپ ایسے بدبخت سے پھر آپ طلاق لے لیں، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بدکار ہے اور اس کی سزا رجم ہے۔ آپ پہلے سمجھانے کی صبر یہ کوشش کریں، اگر کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ طلاق لے لیں۔ اگر عورت خود کھلا لیا ہوا ہے اور دوبارہ اسی مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنے خامد سے خلا لیا ہے عدالت کے ذریعے اور عدالت نے ان کو ڈگری دے دی ہے کہ آپ کا اس مرد سے نکاح ختم ہو گیا، اس کو خلا کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں، تو بعد میں اس کی عدت ایک حیض ہے، 1 مہینہ ہے، 1 مہینہ ہے۔ لیکن اگر اسی خامد سے یہ نکاح کرنا چاہے تو پھر اس سے یہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر دوسرے کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو 1 مہینے کے بعد وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اپنے خامد سے بھی اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، نیا نکاح کرنا۔ 1 مہینے کے اندر؟ جی 1 مہینے کے اندر؟ ہاں جی، ہاں جی، نیا نکاح کر لیں، 1 مہینے کے اندر کر لے، بعد میں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی خامد کے ساتھ جس سے کھلا لیا ہے۔ ایک بندہ کی 2 بیوی ہیں، ایک کی اولاد ہے ایک کی نہیں ہے، وہ وفات پا گئے، اس کی وراثت دونوں میں کیسے تقسیم ہوگی؟ اصل میں جب ایک کی اولاد ہے اور ایک کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس مرد کو جس کی اولاد ہے وہ 8واں حصہ اس کی جتنی جائیداد ہے 8واں حصہ آدھا آدھا کر کے دونوں بیویوں کو ملے گا، یعنی 8واں حصہ دونوں بیویوں کو ملے گا، آدھا آدھا کر کے ان کو دے دے، تو باقی اس کی اولاد کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اولاد بھی اس کی ہے، اور دونوں بیویوں کو بھی ملے گا، اور ان کو 8واں حصہ ملے گا، سمن جی 8واں ملے گا، اور 4 یعنی آدھا آدھا وہ آپس میں کر لیں، اس کی وراثت کو تقسیم کر لیں۔ سورہ کہف جمعرات کو
مغرب سے جمعے والے دن تک سارا ٹائم پڑھی جا سکتی ہے. ہاں جی، پڑھی جا سکتی ہے غروب شمس سے لے کر